قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن میں بزنس کو کئی آیتوں میں عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر، بزنس کو عبادت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ تجارت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی، سورۃ الجمعہ پڑھو آپ، صلاۃ الجمعہ، فریضہ جمعہ کے ساتھ تجارت کا ذکر، کہ جب اذان ہو گئی جمعہ کی تجارت کو روک دو، اور جب نماز ختم ہو گئی جمعہ کی پھر تجارت چالو کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز جمعہ، فریضہ جمعہ کے ساتھ بزنس کا ذکر۔ حج جیسی عبادت جو کہ عظیم عبادت ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے حج کے ساتھ بزنس کا ذکر کیا، حج کے ساتھ تجارت کا تذکرہ کیا، کہا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ حج کرتے کرتے حاجی صاحبان کے لیے بزنس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی منع نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حج کرتے کرتے بزنس بھی کرو، ساتھ میں تجارت بھی کرو۔ مینا کے میدان میں ٹہرے ہوئے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، بزنس بھی کر لو۔ عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے ہو، عبادت ہو رہی ہے، وہاں تجارت بھی کر لو۔ ہاں، مزدلفہ کے میدان میں رات گزار رہے ہو، عبادت بھی ہو رہی ہے، ذرا بزنس بھی کر لو۔ آج کسٹم کے مسائل ہیں، آج یہ بزنس کرنا سب ممکن نہ رہا۔ آج کی جو طرز لائف ہے، آج کا جو لائف اسٹائل ہے، تجارت کے جو قوانین آج کے بنے ہیں، آج وہ بزنس کرنا ممکن نہ رہا۔ زمانہ قدیم میں جب یہ سب چیزیں رکاوٹیں نہ تھیں، حاجی صاحبان جہاں سے بھی آتے تھے اپنی علاقے کی چیزیں لایا کرتے تھے، اور دوران حج عبادت بھی ہو رہی ہے، بزنس بھی ہو رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے۔ تو حج کے ساتھ تجارت کا ذکر۔ سورہ مزمل پڑھی ہے، سورہ مزمل میں اللہ نے صلاۃ اللیل، تہجد کے ساتھ تجارت کا ذکر کیا۔ اور سورہ قریش پڑھی ہے، قریش کے لوگ، مکے کے جو غیر مسلم تھے، قریش کا جو بڑا قبیلہ تھا، تاجر قبیلہ تھا، ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلے یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے۔ اللہ نے کہا تجارت کر رہے ہو تو عبادت بھی کرو۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ کہ ماہ سرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے، موسم گرما میں تمہارا ایک تجارتی قافلہ جاتا ہے، اور خوب نفع کما کے لوٹتے ہو، تو پھر جب تجارت کر رہے ہو تو جو رب تمہارے مال میں برکت دے رہا ہے اس رب کی عبادت بھی کر لو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس طرح قرآن کی کئی آیتیں بھائیوں جہاں اللہ نے بزنس کو، تجارت کو، کاروبار کو بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ اس کا راز کیا ہے جانتے ہیں؟ تجارت کو جو عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ کیا معنی دیتا ہے؟ یہ آیتیں کیا مفہوم رکھتی ہیں؟ یہ آیتیں یہ مفہوم رکھتی ہیں کہ تم تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو دنیا کمانے کے لیے، لیکن اگر یہی تجارت، یہی بزنس سچائی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ ہو، تو دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤ گے۔ دنیا کے ساتھ تم آخرت بھی کماؤ گے۔ ایک تہجد گزار تہجد پڑھ کے جن اعلیٰ مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک روزے دار نفل روزے رکھ کے جن درجات کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کر کے جن فضیلتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایک ایماندار تاجر، ایک امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر اپنی بزنس، اپنی تجارت کے ذریعے ان مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جو مقامات روزے داروں کے ہیں، جو مقامات نمازیوں کے ہیں، جو مقامات تہجد گزاروں کے ہیں، جو مقامات صدقہ و خیرات کرنے والوں کے ہیں، ایک سچا تاجر اپنی ایماندارانہ تجارت کی وجہ سے ان مقامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ہر ایماندار اور امانت دار بزنس مین کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے، وہ جتنا بھی خوش ہو اس پہ کم ہے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر، کل حشر کے میدان میں جب قیامت قائم ہوگی، نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا، بلکہ اس کی سچائی کے سبب، ایمانداری کے سبب، امانت داری کے سبب اسے جنت الفردوس میں پیغمبروں کی صحبت نصیب ہوگی، صدیقین کی صحبت نصیب ہوگی، شہداء کی صحبت نصیب ہوگی۔ بھائیوں غور کرو کہ اسلام نے بزنس کو کس نظر سے دیکھا ہے، اس کا درجہ کتنا بلند کیا ہے۔ آپ سچ بول کے بزنس کر لیتے ہیں، اتنے بڑے مقامات آپ کو مل رہے ہیں۔